ایوان صدر کا تاریخی دن بائے سرور منیر راؤ۔ یہ بات جولائی 1993 کی ہے۔ ایوان صدر میں اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان، وزیر اعظم نواز شریف، چیئرمین سینٹ وسیم سجاد، آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ ایک ہی کمرے میں خاموش بیٹھے تھے۔ ایک فائل میں صدر مملکت غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے لیے تحریر کردہ استعفے موجود تھے، لیکن دستخط کا انتظار تھا۔ پی ٹی وی کے چیف رپورٹر کے طور پر میں اپنے کیمرہ مین کے ساتھ اس کمرے کے داخلی دروازے کے ساتھ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سرتاج عزیز کے ہمراہ شیروانی پہنے ایک دبلا پتلا شخص ایوان صدر کی لفٹ سے نکل کر اس کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازے پر سب سے آگے میں کھڑا تھا۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سرتاج عزیز صاحب نے کہا، یہ ہیں معین قریشی صاحب۔ کیمرہ مین فوراً فلم بندی کرنے لگا۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کھڑے ہوئے اور مصافحہ شروع ہو گیا۔ سینئر صحافی لکھتے ہیں کہ میں تاریخ کا ایک تلخ اور حیران کن باب رقم ہوتے دیکھ رہا تھا۔ نواز شریف صاحب، جنرل کاکڑ اور وحید سجاد صاحب کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار معین قریشی کو دیکھا ہے۔ البتہ غلام اسحاق خان ان کے شناسا لگ رہے تھے۔ پھر استعفے کی فائل نواز شریف اور غلام اسحاق خان کے سامنے رکھ دی گئی۔ دستخط ہو رہے تھے۔ میں نے کیمرہ مین کے کان میں کہا کہ یہ ایک تاریخی دستاویز ہے، کوئی شاٹ رہ نہ جائے۔ صدر اور وزیر اعظم کے بعد یہ فائل جنرل کاکڑ کی جانب بڑھائی گئی۔ فلم بندی جاری تھی۔ جیسے ہی فلم بندی مکمل ہوئی، ایوان صدر کے ایک اہم ترین افسر نے کہا، یہ فلم مجھے دے دیں، اسے نشر نہیں کرنا۔ افسوس کہ ہمارے سیاسی نظام کی یہ اہم ویڈیو دستاویز پی ٹی وی کے آرکائیو کا حصہ نہ بن سکی۔ ابھی یہ مرحلہ جاری تھا کہ صدر کے ملٹری سیکرٹری نے مجھے کہا کہ غلام اسحاق خان ایوان صدر سے براہ راست قوم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس صرف ایک چھوٹا کیمرہ ہے، جبکہ ریکارڈنگ کے لیے پورا سامان ہونا چاہیے۔ اس کے لیے صدر صاحب کو ٹی وی اسٹوڈیو جانا ہوگا یا پھر پورا سامان یہاں منگوانا ہوگا۔ ملٹری سیکرٹری یہ باتیں سن کر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آئے اور کہنے لگے کہ کسی خصوصی انتظام کی ضرورت نہیں، آپ اپنے نیوز کیمرے کے ذریعے صدر کا خطاب ریکارڈ کر لیں اور پھر اسے ٹی وی اسٹیشن لے جا کر فوراً نشر کرا دیں۔ ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ صدر غلام اسحاق خان آ گئے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ یوں ریکارڈنگ شروع ہوئی۔ صدر مملکت کی ریکارڈنگ کے دوران ایوان صدر کے عملے کا کوئی فرد موجود نہ تھا، حتیٰ کہ ملٹری سیکرٹری بھی صدر کو کمرے میں چھوڑ کر جا چکے تھے، جو میرے لیے انتہائی حیران کن تھی۔ ریکارڈنگ کی ٹیپ لے کر میں پی ٹی وی سینٹر پہنچا۔ میں نے یہ ٹیپ ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر کے حوالے کی اور ایوان صدر کی ہدایت بھی بتائی کہ اسے فوراً نشر کیا جائے۔ اس وقت وہاں پر چیئرمین پی ٹی وی شاہد رفیع بھی موجود تھے۔ ٹیپ ان کے حوالے کر کے میں ایوان صدر واپس پہنچا تو ملٹری سیکرٹری کے ساتھ بریگیڈیئر عجائب کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ صدر کا خطاب ابھی تک کیوں نشر نہیں ہوا؟ ٹی وی والے کہتے ہیں کہ انہیں ٹیپ ابھی تک نہیں ملی۔ آپ نے ٹیپ کس کو دی تھی؟ میں نے انہیں جب تفصیل بتائی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اسی کمرے میں چلے گئے جہاں سب وی آئی پی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس عرصے میں نواز شریف ایوان صدر سے جا چکے تھے۔ بریگیڈیئر عجائب نے انہیں بتایا کہ یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیپ شاہد رفیع اور ڈائریکٹر نیوز کے حوالے کی ہے۔ اس وقت شاہد رفیع کے پاس سیکرٹری انفارمیشن اور چیئرمین پی ٹی وی کا چارج تھا اور انہیں نواز شریف کا خاص آدمی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ تفصیل سن کر غلام اسحاق خان اور آرمی چیف کے درمیان آنکھوں کے اشارے ہوئے اور مجھے کہا گیا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ اسی اثنا میں جنرل کاکڑ نے فوجی افسر کو کہا کہ کمانڈر 10 کور کو کہو کہ صدر کا خطاب فوراً نشر کروایا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد صدر کا خطاب پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر کر دیا گیا۔ خطاب کے بعد غلام اسحاق خان ایوان صدر کی لفٹ کی جانب بڑھے۔ اس موقع پر کوئی پروٹوکول نہ تھا۔ سبھی لوگ نئے صدر وسیم سجاد اور وزیر اعظم معین قریشی کے گرد تھے۔ ہم نے لفٹ کا دروازہ بند ہونے کا منظر فلم بند کیا، جو غالباً آج بھی پی ٹی وی آرکائیو میں محفوظ ہوگا۔ اب وسیم سجاد، معین قریشی اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی صاحب وہاں رہ گئے۔ وسیم سجاد صاحب کا حلف ہوا، پھر انہوں نے معین قریشی صاحب سے حلف لیا اور یوں یہ تاریخی لمحات ختم ہوئے۔ اس منظر نامے کی تفصیل پھر کبھی صحیح۔